الہی دکھا دے بہار مدینہ، آمین. یہ آنکھیں بھی دیکھیں دیار مدینہ. میری خاک یارب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور مرادیں دلی بلبلے بے نوا دے، الہی دکھا دے بہار مدینہ. پروردگار موت نہ میری حرام ہو، دعا کے وقت آمین کہنا چاہیے ہر مسلمان کو، اس لیے کہ دعا کرنا سنت الہیہ ہے، اس پر آمین کہنا سنت، دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے. دعا پر آمین کہنا سنت انبیاء بھی ہے، اور سنت ملائکہ بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے. لہٰذا آمین کہنے پر بھی اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے. پروردگار موت نہ میری حرام ہو، بولے آمین. 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 ابھی دعا کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات نہیں بولیں گے تو پھر میں دعا کروں گا. ابھی اچھی موت کی دعا کر رہا ہوں، اگر اچھی موت پر بھی آمین نہیں بولیں گے تو پھر بری موت کی تمنا ہوگی. پروردگار موت نہ میری حرام ہو، ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو. سورج ڈھلے رسول پر ڈوبے حیات کا، اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو. آمین. آمین. اللہم آمین. مولا نبی کے عشق کا وسیع انعام ہو، نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام ہو. مجھ کو قبر میں دیکھیں نکیرین یوں کہیں، خوش آمدید تم تو نبی کے غلام ہو. عبدالحبیب کے لیے مل کر کرو دعا، رد وہابیہ میں میرا خوب نام ہو. آمین. آمین. اللہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المطین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا حافظ القاری غلام خیر الورا صاحب قبلہ، آپ کی مسجد کے جو خطیب و امام ہیں، میرے پرانے محسن اور کرم فرما ہیں. غالباً آپ نے 14 یا 15 سال پہلے مجھے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نکہا گھوسی پروا میں بیان کے سلسلے میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا. حضرت کی نسبت سے حاضر ہوا، اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ پھر حضرت کی بارگاہ میں جس مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اور یہ سب مہربانی اور محنت ہے ایک نوجوان بچے کی. یہ اور ساتھی بھی ہوں گے، محترم جناب حافظ القاری محمد شاہ نواز رضا صاحب قبلہ، اور دربار الہی میں موجود حضرت مولانا محمد شاداب رضوی دامت سرکم العالی، حضرت مولانا عزیزہ محمد دانش رضوی ادام اللہ تعالیٰ فیوزکم فی الدارین، اور مدعی خیر الانام واصف شاہ ہدا عزیز گرامی قدر محمد دارین میاں واسطی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ودامہ اقبالہ. اور یہاں پر موجود سبھی بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہا بچوں تم لوگ شرارت کر رہے ہو لہٰذا ان کے بیچ میں آؤ چلو تو آؤ ادھر 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 مت سکو ورنہ باہر سے کیوں فکس لاؤں گا اور لگا کہ وہیں چپکا دوں گا بیٹھ جاؤ اور آگے آ جاؤ بیٹے اور آگے آؤ. امام صاحب سے جو جتنا قریب ہوگا وہ جنت سے اتنا ہی قریب ہوگا. سبحان اللہ. آ جائیے تشریف لے آئیے اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ اس رات جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سبھی اس رات بولیے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کے حصے پر مسجد بنا دیا جاتا ہے، مسجد کو بنا دیا جاتا ہے، زمین کا وہ حصہ زمین کا حصہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ جنت کا حصہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا دنیا کی ساری مسجدوں کو اٹھا کر اسی طرح اسی حال میں جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور پھر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بیٹھ کر لوگ اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، اللہ و رسول کی بات کرتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک اس جگہ پر ذکر ہوتا رہتا ہے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی رہتی ہے. زور سے بولیے نا. آج تو ویسے بھی ذکر کی رات ہے، عبادت و ریاضت کی رات ہے. اچھا یہ بتاؤ، یہ منہ بنا کے جو مجھے دیکھ رہے ہو مسکرا کے نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں؟ تبسموں کا فی وجہ، یہ حدیث سنو، تبسموں کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ. آقا کون مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی مومن کو مسکرا کر دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے. پھر آپ کو خوش نصیب ہے اس لیے کہ دربار الہی میں موجود ہے. نہ لائے گئے ہیں نہ بلائے گئے ہیں. میرا ایمان بولتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھجوائے گئے. اور جب اس کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں تو پھر یہ بھی یقین ہے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے. خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے. انعام و اکرام سے ضرور نوازا جائے گا. آپ جانتے ہو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یشقا بہم جلیسہم. اے میرے غلاموں، وہ محفلیں جہاں خدا کا ذکر ہو، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو، جہاں اولیاء کا ذکر ہو، اس محفل میں اول تو کوئی بد نصیب نہیں آتا، اول تو کوئی فضول آدمی نہیں آتا، اول تو کوئی گھٹیا نہیں آتا، اول تو کوئی کمتر نہیں آتا، اول تو کوئی جہنمی نہیں آتا، اول تو کوئی گمراہ نہیں آتا، اول تو کوئی بے دین نہیں آتا، اول تو کوئی بد نصیب نہیں آتا. اور اگر آ جائے تو پھر بد نصیب رہ کر نہیں جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. ہو کر آتا ہے، بے شک. فضول ہو کر آتا ہے، افضل ہو کر جاتا ہے. بڑھیا ہو کر آتا ہے، بڑھیا ہو کر جاتا ہے. ادنا ہو کر آتا ہے، اعلیٰ ہو کر جاتا ہے. کمتر ہو کر آتا ہے، بہتر ہو کر جاتا ہے. بد نصیب بن کے آتا ہے، خوش نصیب ہو کے جاتا ہے. گنہگار ہو کے آتا ہے، نیکوکار بن کے جاتا ہے. جنتی جہنمی ہو کے آتا ہے، جنتی بن کے جاتا ہے. بے دین ہو کر آتا ہے، ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاکیزہ محفل ہے یہ ہمارے تمہارے آنے کی منزل نہیں ہے بلکہ رب کے کرم فرمانے کی منزل ہے. دیکھو یہ حضرات چکشا حسین جمعیہ باب کے جو آگے احمد وہاں سے تشریف لائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ علماء کرام، یہ ہمارے عبدالقادر بھائی، یہ ہمارے ارشد بھائی چھٹے پور سے آئے ہوئے ہیں. کافی دور ہے یہاں سے. وہ ہمارے وسیم بھائی سورج کنڈ کالونی سے آئے ہیں. لوگ محلے میں رہ کے نہیں آ پائے ہیں اور اللہ نے جنہیں بلانا تھا انہیں 5-5 7-7 کلومیٹر دور سے بلایا. یہ کرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے گفتگو کا آغاز کریں. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا محفل رسالت کی شمع فروزہ
پیغمبرانہ مذہب کے روح روا، رفیقان رب کے امیر کارواں، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع وزن ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے حبیب، کل کائنات کے طبیب، حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں، پھر پوری دیوانگی کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بلند آواز سے پیش فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی دیوانہ پن روز قیامت کام آتا ہے۔ جس دیوانگی سے درود شریف پڑھا ہے آپ حضرات نے، یہی دیوانہ پن روز قیامت کام آتا ہے۔ کسی کا نام لو لیکن نبی کا نام آتا ہے، کسی کا نام لو لیکن نبی کا نام آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا نام بھی گیس میں اعظم ہے۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اور لگانے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے، آج شب برات ہے، لوگ پہلے اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی شب برات تھی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر سے چہرہ ادھر کر لیا تھا، آج ہی کی رات سے یہاں نماز شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آج تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے کو بدلنے کی بھی رات ہے۔ عرض کر رہا تھا، لگا لے جلوہ کعبہ مجھے تو اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ آج تو ویسے بھی بخشش کی رات ہے، آج تو ویسے بھی کرم کی رات ہے، آج تو ویسے بھی عطا کی رات ہے، آج تو تم لوگوں کو ویسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ گونگی کا گڑ کھا کے بیٹھے ہو نا، نہ سبحان اللہ بولتے ہو، نہ ماشاء اللہ بولتے ہو، نہ الحمدللہ بولتے ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ جب جب سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے تب تب جنت میں نور کا درخت لگا دیا حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمہارا زیادہ کیا ہے؟ کھجور میں جنت کا درخت مل رہا ہے فری میں، بغیر کسی محنت کے اور بغیر کوئی پیسہ لگائے ہوئے، اس کے باوجود بھی سبحان اللہ منہ سے نہیں نکلتی۔ افسوس کی بات ہے، کیا کہہ رہا تھا بتانا ذرا؟ ہاں، یہ کرم کی رات ہے، آج کی رات یہ بخشش کی رات ہے، آج کی رات انعام و اکرام کی رات ہے، آج کی رات نوازے جانے کی رات ہے، آج کی رات روزی کے بڑھنے کی رات ہے، آج کی رات گناہوں کے مٹنے کی رات ہے، آج کی رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، آج کی رات مولا کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی رضا کی رات ہے، آج کی رات سرکار کی شفاعت کو پانے کی رات ہے، آج کی رات جہنم سے بچ جانے کی رات ہے، آج کی رات جہنم جنتی بن جانے کی رات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی تعداد میں لوگ آ کے بیٹھے، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ پرسوں کیوں نہیں آئے تھے؟ نرسوں کیوں نہیں آئے تھے؟ جمعے کے دن کیوں نہیں آئے تھے؟ منگل کے دن عشاء کے بعد کیوں نہیں آئے تھے؟ آج آ کے یہ 50-60 لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا پرسوں شب برات نہیں تھی، آج شب برات ہے، نرسوں شب برات نہیں تھی، آج شب برات ہے، منگل کو شب برات نہیں تھی، آج شب برات ہے۔ تو ہم کہیں گے اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، اب یہیں سے اندازہ لگا لو کہ رات رات برابر نہیں ہوتی ہے، رات رات ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر رات ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر رات رات برابر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر نبی اور امتی بھی برابر نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقا نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم حکمت، نیرے نبی خطابت، قندیل رب و ہدایت، آفت جامع صحابیت، چراغ امت، سراج معرفت، رفیع الدرجت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، الشاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ قرآن مجید نے کہا شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا عرض کر رہا تھا میرے آقا کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا، مصطفیٰ کی شان تو بڑی ارفع و اعلیٰ، مصطفیٰ کا مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں غلاموں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ کہو۔ یہ دیکھو آج ہی کی رات ہے، شب برات ہے، کیا پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک باہر۔ یہ اللہ کے دربار میں آیا ہوا ہے یا کہیں تفریح کرنے کے لیے کسی باغیچے میں گیا ہوا ہے؟ درود شریف پڑھیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا کیا کہہ رہا تھا بتاؤ جلدی سے، آج ہی کی رات ہے، یاد رکھنا اگر میری زبان سے میری بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھ لینا، خیر نہیں ہے۔ آج ہی کی رات ہے، شب برات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومنے کے لیے چلے گئے، آج شہر سے باہر ٹہلنے کے لیے گئے، پہاڑوں کے بیچ ایک بستی پہاڑوں کی آباد تھی، انسان کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف چھوٹے بڑے پہاڑ، کالے پیلے پہاڑ، ہرے نیلے پہاڑ، گھاس وغیرہ ہوگی تو نیلا پہاڑ ہو گیا، ہرا پہاڑ ہو گیا، کوئی بالکل پتیلا ہوگا تو پیلا پہاڑ، تو ہر طرف کا پہاڑ۔ ایک پہاڑ جو بہت ہی خوبصورت پہاڑ، ایک پہاڑ بڑا ہی خوبصورت، تو کہتے ہیں دل میں ارادہ کرتے ہیں میرے مولا کیا تیری شان ہے، تو نے یہاں جنگل میں نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی یہاں آنے جانے والا، شان اتنا خوبصورت پہاڑ بنایا کہ اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہنے کا من کرتا ہے، اتنا شاندار پہاڑ، اتنا جنگل پہاڑ۔ دل میں ارادہ کیا تو ارشاد خدا بندی ہوا، غیر سے آواز آئی اے عیسیٰ اس سے بھی عظیم و غریب کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ عجیب مولا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں، دکھا دے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اپنی انگلی کا اشارہ کرو پہاڑ کی طرف، انگلی کا اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، پہاڑ دو ٹکڑے ہوا تو اندر کیا دیکھا، ایک لمبا غار بنا ہوا ہے، چاروں طرف نورانی لائٹنگ لگی ہوئی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، ایک طرف سے پانی بھی بہہ رہا ہے اور وہ ایک بزرگ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے اندر ہے، نہ کہیں سے آنے کا رستہ نہ کہیں سے جانے کا رستہ، اور وہاں دنیا کا ہر پھل موجود ہے، بلکہ جو پھل دنیا میں نہ ملے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا، حیران و پریشان، یا اللہ اتنی نعمتیں یہاں کہاں سے آ گئی، اتنی نعمتیں یہاں کس راستے سے کیسے پہنچی ہوگی میرے پروردگار؟ پوچھتے ہیں کہ اے بزرگ یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ تو وہ بزرگ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے 400 سال ہو گئے یہیں پہ رہتا ہوں، نہ کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں، بس عبادت کرتا رہتا ہوں۔ کہا یہ کھانا پانی؟ کہا بس میں اس کی یاد میں لگا رہتا ہوں، وہ میرے کام کرتا رہتا ہے، سارے انجام دے دیتا ہے۔ 400 سال سے لگے ہوئے ہو، ارے اللہ اے میرے پروردگار اتنی عبادت بھی کوئی کر سکتا ہے؟ جواب آیا اے عیسیٰ روح اللہ اتنی عبادت کوئی کرے نہ کرے مگر میرے مصطفیٰ کے امتی شب برات ایک رات جاگ کر اگر عبادت کریں گے تو اس کی عبادت سے زیادہ ثواب آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہو، نہ نماز پڑھنے دیتے ہو، نہ تلاوت کرنے دیتے ہو، نہ کلمہ پڑھنے دیتے ہو، نہ قبرستان جانے دیتے ہو، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بیٹھنا بھی آپ کا فضول بیکار رائے گا نہیں جائے گا۔ حدیث پاک سن کر ایمان تازہ کرو۔ ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ نے حضور و مجلس عالم افضل من الصلاۃ الف رکعت، جو علماء کی محفل میں بیٹھا اللہ تعالیٰ اسے 1000 رکعت نفل نمازوں کا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ، عیادت الف مریض، اور جو علماء کی محفل میں بیٹھے ساتھ ہی ساتھ اللہ 1000 بیماروں کی عیادت کرنے کا ثواب عطا، سبحان اللہ، شہودت الف جنازت، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو 1000 جنازوں میں شرکت کرنے کا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں آپ فضول نہیں بیٹھے ہیں، بہرحال جب تک اور حدیثیں اگر سن رہے ہیں تو پھر یہ بھی سن لیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندو اے میرے غلاموں مطلب جیسے جیسے تم حدیثیں سنتے چلے جاؤ گے جنت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ سننے کا یہ فائدہ ہے
تم نے ابھی سنا سرکار کے غلاموں کی کیا شان ہے، سرکار کا مرتبہ تو بہت ہی افضل والا۔ حضرت جبرائیل نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، توجہ ہے، بے شک 70,000 سال تک کا قیام کر دیا جی۔ کتنے سال تک کھڑے رہے؟ 70,000 سال۔ اگر امام صاحب مغرب کی نماز میں صرف 7 منٹ کھڑے ہو جائیں تو مقتدی امام کو چھوڑ کر اپنی مسجد کو اٹھا کر کسی اور جگہ لے جائیں۔ میں ایسی مسجد ہو جگہ پہ رہے گی مطلب مسلم، سمجھ رہے ہیں؟ امام صاحب تم اکیلے پڑھو نماز، ہم جان ہمارے مسجد جانے، ہم لوگ کہیں اور نماز مسجد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 70,000 سال، توجہ کرو بیٹا، گفتگو کرنے میں وہ مزہ نہیں جو سننے میں مزہ ہے۔ اللہ رکوع میں چلے گئے 70,000 سال، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب قومے میں آ گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ 70,000 سال تک ربنا لک الحمد جاری ہے، 70,000 سال ربنا لک الحمد۔ نکالو جلدی جلدی موبائلوں کے کمپیوٹر لگاؤ حساب، اللہ اکبر کے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، 70,000 سال تک۔ کتنے ہزار سال تک؟ 70,000۔ سبحان ربی اللہ۔ پھر پہلے سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ ایک بار اٹھنا پڑتا ہے نا جلسے میں، اللہ اکبر کہتے تھے، تو 70,000 سال تک کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھا اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرو دونوں سجدوں کے بیچ، تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، کیا پتہ یہ پڑھ لیتے ہیں کچھ، مگر 70,000 سال بیٹھے رہے۔ یہ فرشتوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں، کسی مولوی کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ 70,000 سال ہر رکن میں لگا دیے، اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ تو سلام پھیر کر کہتے ہیں مولا جیسی میں نے نماز پڑھی کہ اس طرح کسی نے نماز پڑھی؟ جواب ملا نا، ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی، تیری طرح عبادت کسی نے نہیں کی۔ آج تو نے عبادت انوکھے اور عجیب انداز میں کی ہے۔ جبرائیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا پھر ثواب بھی ویسا دے جیسا کسی کو نہ ملا ہو، انعام بھی ویسا دے جیسا کسی کو نہ ملا ہو، کرم بھی ایسا عطا کر جیسا کسی کو نہ ملا ہو۔ تو جواب کیا ملتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سنو شب برات میں آنے والوں سنو، جواب ملا جبرائیل ثواب بہت شاندار ملے گا، انعام بہت لاجواب ملے گا، فضل و کرم بہت ہی بے مثال ملے گا، مگر ایسا نہیں ملے گا جیسا کسی کو نہ ملے۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا کیا پھر میری اس نماز سے زیادہ بھی کرم اور انعام و ثواب کسی کو ملنے والا ہے؟ جواب ملا ہاں جبرائیل وہ میرے محبوب کے غلام ہوں گے جو چند منٹوں کے اندر مسجد میں نمازیں پڑھ کر آئیں گے، تیری اس نماز سے زیادہ ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں مولا کیوں؟ تو حضرت جبرائیل نے جب کیا کیوں تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اب یہ ان کی عبادت کا کمال نہیں ہوگا، میرے محبوب کی نسبت کا کمال، سبحان اللہ، غلامی کا کمال ہوگا۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں آئیے جھوم جائیں مسکرائیں، تصور میں تم بدِ خضرا کو بسائیں۔ ہم جیسے ہی یہاں بیٹھے نا تو نظر وہاں پڑی، جب وہاں پڑی تو وہ لکھا ہوا تھا ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہو۔ تو ہم نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کر لی، کیونکہ سب پڑھتے تو بہت ٹائم لگ جاتا نا رسول اللہ سے، تو اس لیے بس وہ پڑھا اور آیت بھی وہی پڑھی خطبے کے بعد۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے میرے بندو ہنسا کم کرو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرو رویا، اس لیے کہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور خوف الہی میں رونے سے انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا مسکرایا کرو، ہنسا کرو تھوڑا سا، مسکرانا نہیں یہاں ہنسنے کا ذکر ہے، ضحکہ سے بنا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، مولا کی یاد میں زیادہ رویا کرو۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، صلاح الدین ایوبی اسی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ آج جو لڑائی چل رہی ہے فلسطین کی، اسی کو فتح کرنے کے لیے آئے تو ایک اللہ کے ولی مسجد میں عبادت کر رہے تھے، آپ گئے اللہ کے ولی سے ملے اور کہا حضور ہم نے سنا ہے ہماری تعداد بھی کم ہے، فوجی بھی کم ہو گئے اور اسلحہ بھی کم ہو گیا، آپ کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں۔ سمندر کے ذریعے ہم نے سنا ہے کہ بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ آ رہا ہے یہودیوں کا، آپ دعا فرمائیں
کہیں مسلمانوں کے حوصلے پست نہ پڑ جائیں، کہیں آنے والا نیا اسلحہ مسلمانوں کی پریشانی کا اور خاتمے کا ذریعہ نہ بن جائے، آپ دعا فرمائیں۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی چلے گئے۔ بزرگ نے فرمایا ہاں میں ضرور دعا کروں گا۔ مسجد میں بیٹھے ایک کونے میں وہ بزرگ اللہ کے ولی دعا کر رہے ہیں، ادھر گئے حضرت صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، رات بھر نہ وہ ان کو دیکھ رہے نہ یہ ان کو دیکھ رہے، رات بھر گڑ گڑا کی دعا کر رہے، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا اور دوا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، دوڑا بھاگا آیا ایک آپ کا جو خادم تھا، اور آنے کے بعد اس نے خبر دی کہ حضور خوشخبری آئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دشمنوں کا جو اسلحے سے لدا ہوا جنگی بھیڑا آ رہا تھا، اللہ نے کرم فرمایا اور اس کو سمندر میں غرق فرما دیا۔ وہ اللہ کے ولی بیٹھے، ان سے دعا کرائی تھی، انہیں جا کر خوشخبری دو۔ تو وہ جب غلام اللہ کے ولی کے پاس آیا، کہا حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے جنگی جہاز کو ہتھیاروں سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے ولی نے کہ آنے والے یہی جہاز میری دعاؤں سے نہیں ڈوبا ہے، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں ڈوبا۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں، مومنوں کے رونے میں اور مومنوں کے آنسوؤں میں خدا نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس سے بڑی کیا شان ہوگی کہ فرمایا حضرت جبرائیل آئیں گے، جہنم چنگاڑتا ہوا آئے گا، جبرائیل کے ہاتھ میں کٹورا ہے، ایسا پانی لیں گے، جہنم کی طرف پھینکیں گے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پہلے محشر پوچھیں گے اے جبرائیل کون سا پانی ہے یہ جو آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ تو عرض کریں گے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی آنکھوں سے گرے ہوئے وہ آنسو ہیں جو خوف الہی میں بہے تھے، یاد الہی میں بہے تھے۔ لہٰذا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں، آج کی رات توبہ اور بخشش کی رات ہے، انعام و اکرام کی رات ہے، دل سے توبہ کریں اور یہ حدیث پاک سنیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، جیسے ہی فجر کا مغرب کا وقت آتا ہے، چلو 15 منٹ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات 15 منٹ اور برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو لطیفے تو نہیں، سرکار مدینہ کی حدیث ہی سنا رہا ہوں۔ اچھا تو عادت ہے 2-3 شعر پڑھنے کی اجازت ہو تو آپ کا نشان میں پڑھ دو، کیونکہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یہ میں نے حدیث پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے نا تو سارے فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں آ گئے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آ گئے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم سنو، اب میں اپنے حبیب کی نعت سناؤں گا، سبحان اللہ۔ پھر وہ سنتے ہیں اور اللہ سناتا ہے۔ یہ حدیث صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ کیوں سناتا ہے؟ تو فرمایا من، یہ مشکات کی حدیث ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یارو جس سے پیار کیا جاتا ہے پھر اسی کا ذکر بار بار کیا۔ مشکات کی حدیث ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت علامہ حسن فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہو تو بتائیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو۔ دیکھو میری آواز اچھی نہیں ہے، یہ لوگ اتنی پیاری پیاری، اتنی خوبصورت اور اتنی نازک سریلی آواز کے مالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سمجھ لیجئے ایک طریقے سے ڈھول پھاڑنے والا کام میں کر رہا ہوں، مگر صرف اپنی نیکیاں بڑھانے کی نیت سے کر رہا ہوں اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ سبحان اللہ بولو تو بتا۔ سبحان اللہ۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، اور آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا۔ توجہ ہے، فرمایا مصطفیٰ نے اے سیدہ عائشہ، اے عائشہ سنو، شب برات ہے، آج بیٹا قبرستان جا کر ایصال ثواب کرے گا، باپ بخش دیا جائے گا، بھائی ایصال ثواب کرے گا، بھائی بخش دیا جائے گا، شوہر جائے گا ایصال ثواب کرنے، بیوی کو بخش دیا جائے گا، پوتا ایصال ثواب کرنے آئے گا، دادا بخش دیا جائے گا،
صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ اگر کسی کا کوئی نہ آئے گا آقا اس کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی قبرستان میں ملنے نہیں آئے گا، محمد کا وعدہ ہے محمد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ سب پڑھ لیجیے گا میرے ساتھ، یہ دعا ہے، کیا پتہ کس کی قبول ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے۔ یہی شب برات میں مصطفیٰ رو رہے ہیں، سجدے میں سر رکھے ہیں مصطفیٰ رو رہے ہیں قبرستان میں، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا حبیب جاؤ نا، تمہاری امت کا پاؤ حصہ بخش دیا۔ فرمایا نہیں میرے مولا میری ٹوٹل امت کو بخش دے۔ کہا ہے حبیب مت رو، ہم نے تمہاری آدھی امت کو بخش دیا۔ کہا نہیں میرے مولا پھر آدھی کہاں جائے گی، آدھی کہاں کس کے پاس اپنے شکوے گلے کرے گی، آدھی اپنے دل کا درد کسے سنائے گی؟ تو فرمایا ارشاد خدا بندی کو جاؤ اے حبیب پھر ہم نے تمہاری امت کا 3 حصہ بخش دیا، جاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں مولا پھر اس پاؤں کا کیا ہوگا، اس پاؤں حصہ جو امت بن جائے گی اس کا کیا ہوگا میرے مولا؟ اس کا سہارا کون بنے گا، اس کی ذریعہ بخشش کا کون بنے گا، اس کا وسیلہ بہتری کا کون بنے گا؟ یا اللہ تو میری سب امت کو بخش دے۔ اللہ فرماتا اے حبیب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو گالی دی ہے تو میں کیسے معاف کروں گا؟ یہ معاف کریں گے تو معافی ملے گی نا۔ اے حبیب اگر انہوں نے ان کو گالی دی ہے تو میں کیسے معاف کروں؟ یہ اس کا پیسہ اس نے کھا لیا، اس کی ٹوپی وہ چرا کے لے گیا، اس کی بھینس کی پوچھ پکڑ کے وہ گھوم رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے۔ تو اے پیارے مصطفیٰ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کھائے ہیں، اے حبیب میں اپنی طرف سے کیسے معاف کر دوں؟ وہی معاف کریں گے۔ تب توجہ نہیں ہے تم لوگوں کو؟ توجہ ہے؟ مطلب آپ لوگ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اے حبیب پھر میں کیسے معاف کروں؟ وہ خود معاف کریں گے نا تو میرے آقا پھر سارے قطار رونے لگی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، مولا میری امت کو ساری بخش دے۔ تو جواب آیا جبرائیل اب جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب سے کہو قیامت میں ہے پیارے مصطفیٰ جو پاؤ حصہ امت بچی ہے نا اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے، جو پاؤ حصہ رہ گئی اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام۔ یا اللہ کیا انتظام کرے گا؟ تو جواب ملا کہ اگر دانش نے دارین کا حق مارا ہوا ہے، دانش نے دارین کا حق مارا ہوا ہے تو دارین کے سامنے اللہ فرماتا ہے ہم دارین کو جنت دکھائیں گے۔ ہم دارین کو کیا دکھائیں گے؟ جنت ملی، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں باغیچے ہیں، محل ہیں، نہریں ہیں، دارین کو جنت دکھائیں گے۔ اتنی خوبصورت شے، اتنی لاجواب شے، اتنی بے مثال شے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ فرمائے گا دارین یہ چاہیے؟ ہاں میرے مولا چاہیے۔ اے حبیب تب ہم ارشاد فرمائیں گے دارین پھر جو غلطیاں، جو خامیاں، جو کمیاں، دانش کے حقوق جو تیری طرف رہ جاتے ہیں تو اس کے حقوق معاف کر دے، ہم تجھے جنت دیے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے مصطفیٰ مت رو، شب برات میں تم سے وعدہ ہے کہ دارین معافی دے کر جنت میں جائے گا اور دانش معافی پا کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے ہم التجا
چھیڑنا ہمیں دنیا ہمیں مصطفیٰ والے ہمیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہمیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہمیں مصطفیٰ والے شاہد و سرا والے سید الورا والے شاہد و سرا والے سید الورا والے ابن مرتضیٰ امام حسین نے کہا تھا ابن مرتضیٰ امام حسین کو کہتے ہیں ابن مرتضیٰ نے کہا ایسے مر جفا والے ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر ابن مرتضیٰ نے کہا اے شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہمیں کربلا نانا ہے نبی اپنا ہمیں کربلا والے اور نانا ہے نبی اپنا ہمیں کربلا والے اور دو شعروں محبت سے سن لیں اس کے بعد بس میری گفتگو مشکل سے 5-7 منٹ ہوگی میں ختم کرتا ہوں اور بڑی پیاری بات قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں 5واں پارہ ہے جب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے میرے بندو جب غلطیاں ہو جائیں گناہ ہو جائیں جرم ہو جائے پاپ ہو جائیں اب توبہ کرنا ہے معافی طلب کرنا ہے پھر کہیں اور نہ جاؤ میرے حبیب کے دربار میں جاؤ معافی مجھ سے مانگنی ہے اگر راضی مجھے کرنا ہے تو میں کہیں اور نہیں حبیب کے یہاں ملوں گا ہے نا بھائی بارگاہ رسالت کے دیوانوں اس آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا ترجمہ سنو خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا خود کا سب پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں تو کیسے پڑھوں گا خود کا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو اور کرنا ہے وسیع بھائی اور کرنا ذرا ہے کتنا پیارا جملہ ہے خود کا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو آئے یار کے در پہ یہ جتنے ہیں خطا آئے یار کے در پہ جتنے ہیں خطا والے ہم التجا والے آپ ہیں عطا والے چھیڑنا میں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے اور آخری شعر ہے کہ مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے
انا واحد جو تیرے بھکاری ہیں، وہ ہے بڑی عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے۔ الطائب من الذنب کم اللہ سنبھالا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے حبیب اعلان کر دو، توجہ آپ لوگوں کی، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے خطا کار بندو، اے غلطیاں کرنے والے بندو، اے جرم اور پاپ کرنے والے بندو، خبردار اب توبہ بھی تو کر لو۔ اللہ کیسا کریم ہے یار، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے شب برات میں، نگاہ رحمت فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معافی دے دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش دے دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا میں اسے جنت دے دوں۔ صبح فجر سے پہلے تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔ آقا ارشاد جی 2-4 منٹ سننے کے موڈ میں اب ختم کر دیا۔ آپ پڑھیے میں بھی 2-4 منٹ دوں گا، مجھے بھی کھانا بھی کھانا ہے اور مجھے اوراد وظائف اور میرے بھی عبادت اور ریاض، آپ پڑھیے میرے بھی نوافل ہیں ابھی۔ درود شریف پڑھیے تو اللہ علیہ وسلم۔